السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں۔ آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں شاہ جہانی فارمولہ، کامیابی کا شاہ جہانی فارمولہ۔ جی ہاں، شاہ جہاں کی کامیابی کا فارمولہ۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے 5 بیٹے تھے: خسرو مرزا، پرویز مرزا، شاہ جہاں مرزا، شہریار مرزا، جہاں داد مرزا۔ شہزادہ شہریار چوتھا بیٹا تھا اور شاہ جہاں تیسرا۔ ملکہ نور جہاں نے جہانگیر سے دوسری شادی کی تھی۔ شیر افغان خان اس کا پہلا خاوند تھا۔ اس سے اس کی بیٹی تھی مہر النساء بیگم۔ نور جہاں اپنی بیٹی کی شادی شہریار سے کرنا چاہتے تھے اور اس کی خواہش تھی شہریار شادی کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بن جائے۔ جہانگیر اپنی بیگم نور جہاں کے زیر اثر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں، جہانگیر کہا کرتا تھا، میرے لیے ایک جام، ایک پارچہ گوشت اور نور جہاں کا ایک دیدار کافی ہے۔ لیکن ملکہ کے تمام تر اثر کے باوجود شہنشاہ شہریار کی بجائے شاہ جہاں کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ کے درمیان یہ رسا کشی شروع ہو گئی۔ ملکہ بار بار کہتی اور بادشاہ جہانگیر بار بار ٹال جاتا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا۔ ایک دن فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ ملکہ نے بادشاہ سے سیدھا سوال پوچھ لیا کہ آپ شہریار کو ولی عہد بنائیں گے یا نہیں؟ مجھے صاف جواب چاہیے۔ بادشاہ پھنس گیا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، ہم یہ فیصلہ دونوں شہزادوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دونوں کو بلاتے ہیں، میں دونوں سے ایک سوال پوچھوں گا اور جس کا جواب اچھا ہوگا ہم اسے ہندوستان کا بادشاہ نامزد کر دیں گے۔ ملکہ اس بات پر رضامند ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو طلب کیا اور سامنے کھڑا کر دیا۔ شہزادے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں سے صرف ایک سوال کیا، ہم اگر آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں تو آپ اس ملک کی کس طرح حفاظت کریں گے؟ بادشاہ نے دونوں کو سوچنے کے لیے ایک منٹ دیا۔ 1 منٹ بعد شہزادہ شہریار بولا، ابا حضور، آپ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو میں ماں کی طرح ہندوستان کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے سنا اور سر ہلا کر پوچھا، شہزادہ حضور، ماں کی طرح کیوں، بچے یا باپ کی طرح کیوں نہیں؟ شہزادے نے فوراً جواب دیا، ماں ہمیں جنم دیتی ہے، ہماری حفاظت بھی کرتی ہے اور ہماری پرورش بھی۔ یہ نہ ہو تو ہم پیدا نہیں ہوں گے، پیدا نہ ہوں، نہ پل کر جوان ہوں۔ اللہ کی نظر میں بھی مقدس ترین ہستی ہے۔ اللہ نے اس کے پاؤں میں جنت رکھی ہے اور برے سے برا مسلمان بھی جنت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا۔ چنانچہ میں سعادت مند بیٹے کی طرح اپنے ملک کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ اس کے بعد شاہ جہاں کی طرح مڑا اور اس سے پوچھا، اور شہزادہ حضور، اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ شاہ جہاں نے ادب سے عرض کیا، ذل الہی، میں اس ملک کی خدمت نہیں کروں گا، میں اس سے محبوب کی طرح محبت کروں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ، ملکہ اور شہریار تینوں حیران رہ گئے۔ انہوں نے شاہ جہاں سے پوچھا، ہم آپ کا جواب نہیں سمجھے۔ شاہ جہاں نے جواب دیا، حضور، ماں سے محبت مسلمہ ہے، لیکن آج تک کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے جان نہیں دی۔ دنیا میں صرف محبوبہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جان دیتے ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، اور میں اس ملک کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا اور محبوب کی طرح اس سے عشق کروں گا، اور مجھے اس عشق کے لیے جان لینی پڑی تو میں جان لوں گا، اور مجھے اگر جان دینی پڑی تو میں جان دے بھی دوں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کے منہ سے قہقہ نکل گیا۔ اس نے ملکہ نور جہاں کی طرف دیکھا اور ملکہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جہانگیر 28 اکتوبر 1627 کو انتقال کر گیا اور شاہ جہاں نے تخت سنبھال لیا۔ وہ 30 سال ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ یہ 30 سال ہندوستان کی تاریخ کے شاندار ترین سال تھے۔ آپ کو آج ہندوستان میں مغلوں کی جتنی نشانیاں ملتی ہیں وہ سب ان 30 برسوں میں تخلیق ہوئیں، اور ان کے پیچھے شاہ جہاں کا دماغ اور جذبہ تھا۔
آپ تاج محل دیکھ لیجئے، یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ ہندوستان میں گنبد والی پہلی عمارت تھی۔ شاہ جہاں نے اس کے لیے اٹلی، ترکی اور ایران کے ایکسپرٹس منگوائے اور اس پر اس دور میں 32 ملین ہندوستانی روپے خرچ ہوئے۔ تاج محل اس زمانے میں دنیا کی مہنگی ترین عمارت تھی۔ آپ دلی کا لال قلعہ دیکھ لیں، یہ آج عالمی سطح پر بھارت کی نشانی ہے۔ یہ قلعہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا۔ لاہور قلعے کی موتی مسجد تعمیر کا عظیم معجزہ ہے۔ آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں، یہ چھوٹی سی مسجد آپ کی روح کا حصہ بن جائے گی۔ یہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ لاہور قلعے کی بیرونی دیوار اور شیش محل بھی شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ شاہ جہاں نے شیش محل کی جگہ سونے کا محل بنوایا تھا۔ ملکہ ممتاز محل کو پتہ چلا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، سونے کے محل پوری دنیا میں ہیں۔ آپ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو آپ کو مجھے ستاروں والا محل دینا ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا سونے کا محل گرا دیا جائے۔ محل گرا دیا گیا۔ بادشاہ نے اس کے بعد شیش محل کی ڈرائنگ بھجوائی اور شیش محل بن گیا۔ آپ کسی دن رات کے وقت شیش محل جائیں، چھوٹی سی ٹارچ جلائیں اور اس کے بعد ستاروں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھیں۔ آپ لاہور کی مسجد وزیر خان دیکھیں، دلی کا قطب مینار دیکھیں۔ یہ قطب مینار قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا، لیکن اس کی توسیع اور مضبوطی کا کام شاہ جہاں نے کرایا۔ آپ سری نگر اور لاہور کے شالی گارڈن دیکھ لیں، آپ دلی کی جامع مسجد دیکھ لیں، آپ تخت و تاج کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ تخت بھی شاہ جہاں نے 1635 میں بنوایا تھا اور اس پر سونا اور قیمتی ہیرے جواہرات لگے تھے۔ آپ کو ہنور ہیرے کو لے لیجئے، یہ ہیرا بھی شاہ جہاں نے حاصل کیا تھا اور اپنے تاج میں لگوایا تھا۔ آپ ٹھٹہ کی شاہ جہاں مسجد کو بھی دیکھ لیجئے، یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس میں 93 گنبد ہیں۔ غرض آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کی تاریخ کھود کر دیکھ لیں، آپ کو اس سے پیچھے شاہ جہاں ملے گا۔ شاہ جہاں کی محبت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ مغل آرٹ، مغل آرکیٹیکچر، مغل میوزک، مغل لٹریچر بھی لے لیجئے۔ یہ سارے فن شاہ جہاں کے دور میں پروان چڑھے اور اسی کے زمانے میں نقطہ کمال تک پہنچے۔ چنانچہ شاہ جہاں نے جہانگیر سے جو وعدہ کیا تھا، جو کہا تھا، وہ کر دکھایا۔ اس نے ملک سے واقعی محبوبہ کی طرح محبت کی۔ اس نے ثابت کر دیا ملکوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو ملکوں سے محبوب کی طرح محبت کرتے ہیں۔ میں جب بھی لوگوں کو ماں یا باپ کی قسم کھاتے دیکھتا ہوں تو میں ہنس کر ان سے کہتا ہوں، ابا یا اماں نہیں، محبوبہ یا بیوی کی قسم کھاؤ، اور وہ کہکا لگا کر دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں جنون رکھا ہے۔ انسان اپنی ماں یا اولاد سے گفتگو سے تھک جاتا ہے، لیکن عبادت کو زیادہ وقت نہیں دے گا۔ یہ انسان عبادت کو زیادہ وقت نہیں دے گا، لیکن محبوب یا محبوبہ سے ساری رات گفتگو کرتا رہے گا۔ یہ موبائل پر گھنٹوں بات کرے گا، لیکن تھکے گا نہیں۔ یہ مل کر اور دیکھ کر بھی نہیں اکتائے گا، اور عاشق ایک دوسرے کا دہائیوں تک انتظار بھی کر لیں گے۔ ادب، شاعری، تصوف، آرکیٹیکچر اور بزنس کو دیکھ لیجیے، آپ کو ہر بڑا فنکار محبت کی کوکھ سے جنم لیتا نظر آئے گا۔ تو آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا تھا، اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، اس کام میں اپنے کام کو محبوبہ کی طرح محبت کریں۔ آپ اپنے کام کو اپنا محبوب جانیں۔ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے وقت اور حالات کو تبدیل ہوتے دیکھیں گے۔ آپ یقین کریں، اگر محبت میں جان نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتا، تم اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو تم مجھ سے اپنے مال، جان اور اولاد سے زیادہ محبت کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ محبت انسان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ چھوٹی معمولی سی کامیابی کیا چیز ہے، اور یہ ہے کامیابی کا شاہ جہانی فارمولہ۔
تو ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ شاہ جہانی فارمولہ بھی پسند آیا ہوگا، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، شیئر کریں ہماری ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل۔ تھینک یو سو مچ۔